تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچنے کے لیے پہلے سے 2 مہینے پہلے سے ایک ہمیں دعا سکھائی تھی، اس کا اہتمام ہمیں بتایا تھا کہ یہ مہینہ بڑی رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں اور بخششوں کا مہینہ ہے، جس کے لیے پہلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں کہ اس مہینے تک پہنچنے کی دعا کیجئے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو یہ رمضان کی جو ہمیں دوبارہ سے بہاریں نصیب ہوئی ہیں، ایک تو اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو سب سے بڑی عبادت ہم ادا کر رہے ہیں روزے کی عبادت ہے، لیکن ہمارے بہت سے مسلمان بھائی روزے کو سمجھتے نہیں ہیں کہ روزہ کس چیز کا نام ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف کھانے پینے سے، خواہش نفس سے آدمی بچ جائے، بس یہ آدمی کا روزہ ہے۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ہر چیز کا روزہ ہے۔ آدمی کے ہاتھ کا روزہ ہے، آدمی کے زبان کا روزہ ہے، آدمی کے کانوں کا روزہ ہے، آدمی کی آنکھوں کا روزہ ہے، جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان سب کا روزہ ہے۔ زبان سے جھوٹ نہ بولا جائے، کانوں سے غلط کام جو ہے نہ سنے جائیں، ہاتھوں سے جو ہے غلط کام کو جو ہے نہ کیا جائے، پاؤں سے غلط کام چل کر نہ کیے جائیں، ہر چیز کا روزہ ہے۔ اور ہمارے بہت سے مسلمان بھائی جو ہے زبان سے روزے کی حالت کے اندر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، غیبت کر رہے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں، ایسے اعمال کر رہے ہیں جو بالکل جو ہے مسلمان ہونے کے خلاف ہیں، دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور بڑے مطمئن ہو کر بیٹھ رہے ہیں کہ ہم نے تو روزہ ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی روزے کی حالت کے اندر جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، یعنی جھوٹ پہ جھوٹ جو ہے وہ بولے جا رہا ہے، والعمل به، اور وہ آدمی لغو باتوں کو اور فضول باتوں کو نہیں چھوڑتا، فضول گوئی اس کا جو ہے وتیرہ بن چکی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ آدمی جو ہے کھانے پینے سے رک جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے کے رکنے سے کوئی حاجت نہیں۔ روزے کا اصل مقصد قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ تم گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دو، اللہ کی محبت کو دل کے اندر بسا لو۔ یہ اصل روزے کا جو ہے وہ مقصد ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام جنۃ، روزہ جو ہے یہ روزہ دار کے لیے ایک ڈھال ہوتا ہے جب تک وہ اس کو پھاڑ نہ دے۔ پرانے زمانے کے دور کے اندر جب لڑائی ہوتی تھی تو لڑائی سے بچنے کے لیے جو آدمی جو ہے لڑائی لڑ رہا ہوتا تھا تو وہ ایک زرہ پہنتا تھا، بڑی موٹی ہوتی تھی تاکہ جو ہے دشمن کے وار سے بچ جائے، اور اس کے لیے جو ہے ایک ڈھال بنائی جاتی تھی تاکہ دشمن کا وار اس کے جسم پر نہ لگے، اس ڈھال کے اوپر لگے۔ تو اگر کوئی آدمی جو ہے وہ زرہ کو اتار دے، یعنی جو زرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ڈھال ہے، جیسے کوئی آدمی اپنے زرہ پہنی ہو اس کو اتار دے، یا کوئی ڈھال اس کے پاس ہو اس کو چیر اور پھاڑ دے، اس کے بکھیر اس کو جو ہے الگ کر کے بکھیر کے رکھ دے، تو اس آدمی کے لیے جو اس کا اپنا ہی نقصان ہے، وہ آدمی بے وقوف ہے، اس لیے کہ یہ زرہ جو تھی یہ اس کی جان بچانے کے لیے تھی، ڈھال جو تھی وہ اس کو اپنی جان بچانے کے لیے تھی، اس نے اتار دی۔ تو ایسے روزے کا جو اصل مقصد ہے آدمی گناہوں سے بچ جائے، آدمی کی زندگی کے اندر چینجنگ آ جائے، تبدیلی آ جائے، جیسے ہماری ظاہری طور پر ہر چیز کی چینجنگ، ہمارے اوقات، کھانے کے اوقات چینج ہو جاتے ہیں، ہمارے پینے کے اوقات جو ہے چینج ہو جاتے ہیں، ہر چیز آدمی کی زندگی کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے، ایسے ہماری روحانی طور پر بھی زندگی کے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ ہم جھوٹ سے بچ جائیں، غیبت سے بچ جائیں، گناہ والی زندگی سے بچ جائیں۔ تو میرے دوستو یہ اصل روزے کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے روزوں کا جو مقصد ہے وہ صحیح مقصد ہمیں نصیب فرمائے۔ اگر آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ حضرات بھی اس صدقے جاریہ کے اندر شامل ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔